موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی، اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے، بہت زیادہ حیا تھی۔ تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں، اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے، حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی، کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے۔ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے، یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو، نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں، کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے، تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے، خراب ہے، داغ واغ ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں۔ اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ، تالاب میں چلے گئے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا، بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا، جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی وہ حیران ہو گئے کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا، یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ کوئی حسن نہیں ہے۔ اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس۔ یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے، یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے، تمیز کا آدمی ہونا چاہیے، پیٹ نہ نکلا ہوا ہو، ہائٹ ہو، سینہ تھوڑا چوڑا ہو، اس کا گول سے بازو ہو، اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو، یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو نارمل ہونا چاہیے۔ یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر۔ موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا، جیسے لوگوں کے، بعض لوگوں کے، سب کی بات نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں، اب وہ تو پیغمبر تھے، اللہ نے بری کر دیا، لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے۔ تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں، ہر عمل کی الٹی تعویل۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے۔ ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے، جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا، ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو ابے یہ حکومت کے پٹھو ہیں، یہ حکومت کو، میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا، ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ملک تو ہم سب کا ہے نا، تو کچھ اچھا سوچ لو، بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے۔ ملک، ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو۔ یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے، پسیں گے ہم، سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے، پھر اس کے بعد عوام پسے گی، اور جو متوسط طبقہ ہے نا، ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے، جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ، لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج، اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو
مختلف اینکرز آ رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو.